ان کا کمانڈ تھا پہلے بال سے لے کے اینڈ تک، ایک رائٹ پلاننگ تھی. دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نور کو باہر نکالنا ایک بہت بڑا ڈیسیژن تھا، لیکن انہوں نے بولڈ ڈیسیژن لیا. ان کی مینجمنٹ کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، اور جو حشمت ہے میں ان کی تعریف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات میں انہوں نے یہ کیپٹنسی رول لیا. کیونکہ اس سے پہلے کنٹروورسی چلی، نبی نے کپتانی چھوڑی، راشد کو 2 مرتبہ کپتان بنایا، راشد چھوڑ کے چلے گئے. سو دیر واز سم تھنگ وچ ویئر دے ور ناٹ سیٹلڈ ان. لیکن وہاں پہ ایک مشکل حالات میں لیڈرشپ لینا اور اتنی شاندار پرفارمنس اپنی ٹیم سے لینا، اور جو یونٹی نظر آ رہی ہے، دیکھیں جو ٹیم کی یونٹی نا، اس کے بنانے میں کپتان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ باقی جن کو بھی ہم جتنی مرضی تعریف کریں، لیکن کپتان کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. بالکل کریڈٹ جانا چاہیے. اور ایک اور چیز، آپ نے ایک بات کی کہ سری لنکا اور پاکستان انفارچونیٹلی، یہ لفظ نہ کہ دے آر ویری اسٹرانگ ریزنز. آج سری لنکا کی بات کریں گے، کل پاکستان کی کریں گے. ہم ضرور کریں گے. آپ نے جو ریزنز دیے وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ ایز a true supporter of our team, I think I would certainly refer to it as unfortunate. ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ یار وہ ڈاؤن دی آرڈر آ گئے. میں اس سے بھی بڑا سپورٹر ہوں، لیکن اس کو انفارچونیٹ نہ کہ. ایگزیکٹلی for me probably it's unfortunate. آپ کے لیے نہیں ہوگا. میں اس طرح سپورٹ کر دیتا ہوں. میں بازی بھائی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. بازی بھائی دی کیریکٹر دے ہیو شوڈ، بالکل جلد بازی میں نہیں لگے. جس طرح سے انہوں نے چیز کیا 1 ball at a time، جس طرح سے انہوں نے بات کی ان کے پلیئرز نے صبح میں بھی کہ that's how we're going to take the game as well. For them to understand that this is what the game demands is something which I'm overwhelmed with for Team Afghanistan. بالکل. پہلے تو یہ کہہ دوں کہ یہ جو رزلٹ ہے پاکستان کے لیے فارچونیٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کا یہی چانس ہے کہ نیوزی لینڈ سارے میچ ہارے اور پاکستان سارے میچ جیتے. اس میں یہ ضروری تھا کہ سری لنکا یہ میچ ہارے تاکہ وہ اس ریس میں نہ آئے. خیر وہ علیحدہ مطلب جو ڈبیٹ نہیں ہے، وہ ہماری جو کیلکولیشن وہ علیحدہ چلتی ہے. بٹ دیکھیں انگلینڈ کو انہیں ہرایا تو شاید ہمیں لگا کہ انگلینڈ بہت برا کھیلی ہے. پاکستان کو ہرایا تو شاید لگا کہ ان کی ساری چیزیں ہی ورک کر گئیں. آج جب ہرایا تو ایسے لگا کہ واقعی افغانستان نے، وہ کہتے ہیں نا دے ٹرن دا کارنر، کہ اب واقعی وہ اس مطلب ڈیولپمنٹ کے اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ان کو میچ جیتنا آتا ہے. جو کامنس بالنگ بہت زبردست ہوئی. انہوں نے کسی بھی موقع پہ سری لنکا کو گیم میں آگے نہیں نکلنے دیا. وکٹیں لی، پریشر رکھا، مطلب زیادہ سکور نہیں ہونے دیا. جو بھی بیٹر لگا کہ اب سیٹ ہے اس کو آؤٹ کر لیا، تو وہ سکور انہوں نے روک کے رکھا. لیکن جو چیس مطلب یہ 2 دفعہ ہو گیا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو گیا. چیس میں اتنی کامنس اور اتنی پروفیشنل چیس کہ آپ وہ افغانستان سے پہلے آپ ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے. پہلے بھی میں پاکستان والے میچ میں بھی ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی آؤٹ ہو جائے، ابھی پینک ہوگا، ابھی پینک کلوز آ رہا تھا نا. جب کراس دا لائن کرنی ہوتا تھا پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن وہ کامنس ضرور ان کی بیٹنگ میں آج بھی جب چیس کیا ہے تو کبھی کسی سٹیج پہ ایسا نہیں لگا کہ کوئی پریشر ان کو پہ چڑھ رہا ہے، یا وہ پریشر آف دا چیس ہے یا وکٹری کا پریشر ہے. وہ نہیں نظر آیا، پوری اننگ میں نہیں نظر آیا. ایک سٹیج پہ تو ایسے تھا جب ان کیپٹن ان کا شاہدی اور رحمت شاہ بیٹنگ کر رہے تھے، یہ بال ہی بیٹ نہیں ہو رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر بال بلے پہ لگ رہا ہے، تو یہ کیسے آؤٹ ہوں گے. وہ تو رجیتا کا 1-2 بال ہلا تو تھوڑا بیٹ، اس کے علاوہ پوری اننگز میں بہت کنٹرول کے ساتھ کھیلے. میں ایسے نام نہیں لیتا ہوتا، میں کبھی کوچز کا نام نہیں لیتا، لیکن ان کی بیٹنگ میں وہ ضرور تھوڑی سی جھلک نظر آئی، ٹراٹ کی جھلک ضرور آ رہی ہے. جو کامنس ٹراٹ کی بیٹنگ میں چاہے وہ آرام سے وہ کھیلتا اسی طرح تھا، آرام سے ٹائم لے کے، لیکن وہ اس کو رنز بنانے کا طریقہ آتا تھا. وہ کامنس کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی اس نے افغانستان کے فلیئر میں ایڈ کی ہے. اور آج جس طرح وہ کھیلے ہیں، جتنی آسانی سے وہ میچ جیتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ وہ لمحہ ہے جہاں افغانستان جو ہے مڈل مطلب لوور مڈل رینک ٹیم ٹاپ 10 میں سے اب وہ مڈ ٹیبل ٹیم بن گئی. بالکل. دیکھیں کرکٹ کی سب سے زیادہ خوبصورت یا سب سے زیادہ اچھی لگنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کو سنگل نکالنا آتا ہو ایز اے بیٹسمین. آپ کی روٹیشن جو ہے وہ چوکے اور چھکے سے نہیں ہوتی. ڈریسنگ روم کے اوپر یا وہ سکھا رہے اس طریقے سے ہیں، سمجھا رہے اس طریقے سے ہیں. یا اجے جڈیجا کی بات کی ہے جو صرف اس ٹور کے اوپر ورلڈ کپ کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر آئے ہیں. کچھ انہوں نے لرن کیا ہے، کیونکہ جو روٹیشن آف سٹرائک ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ ایز اے بیٹسمین.
hit the boundaries very easy for everyone, کوئی بھی چوکا چھکا لگا لے گا. لیکن جو روٹیشن کرنا جانتا ہے, اور آج حشمت اور عمر زئی اور اس سے پہلے رحمت جو انہوں نے سکور کیا اس میں باؤنڈریز کم ہے اور روٹیشن زیادہ ہے. ایک ٹائم تھا 10 یا 12 اوور میں چوکا نہیں لگا تھا لیکن سکور بورڈ نہیں رکا, سکور بورڈ پہ 3-4 4-4 4-4 ہوتے گئے. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایک پلان طریقے سے, کنٹرول طریقے سے بیٹنگ کی. آپ حشمت کو دیکھ لیں یا اوپر سے رحمت کو دیکھ لیں یا ابراہیم کو دیکھ لیں, گرباز کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی, پہلے اوور میں یا دوسرے اوور میں آؤٹ ہو گئے ہیں گرباز, ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے پورا کنٹرولڈ وے میں جو ہے وہ چیز کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دے آر آن اے رائٹ ٹریک, جس کی ڈیولپمنٹ کی بات بیکے نے کی کہ پہلے شاید جب یہ آخری سرکل میں جاتے تھے نا تو یہ ان کو جیتنے کا گر نہیں آ رہا تھا. اب وہ جو کامنس کہیں سے بھی آئی ہے, وہ جڈیجا لے کے آئے ہیں, جوناتھن ٹراٹ لے کے آئے ہیں, یا انہوں نے خود ریئلائز کر لیا کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جو وننگ مومنٹس ہیں یہ اس کو جیت رہے ہیں. لیکن جو کی رول پلے کیا میں سمجھتا ہوں, میری سمجھ میں جہاں سے میچ بدلا ہے وہ مجید کے وہ جو سپیل تھا جہاں پہ انہوں نے مینڈس اور اس کو صدیرہ کو آؤٹ کیا, کیونکہ وہ دونوں اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ ایکسلریشن آنی تھی. ان دونوں کو آؤٹ کر کے آؤٹ آف فارم اسلانکا, آؤٹ آف فارم دھننجایا بیچ میں آئے, اور ان دونوں نے وہی کیا جو پورا ٹورنامنٹ میں کر رہے ہیں, ایک کیئرلیس قسم کی شاٹس کھیلی دونوں نے, اور اپنی ٹیم کے وہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ 300 تک جائیں گے, لیکن وہ اس 2 آؤٹ کرنے اور ان کے بیڈ شاٹس نے بالکل ہی ان کو یہ بھی دے ور لکی ٹو گیٹ 240 ایٹ دا اینڈ, کیونکہ تھک شانا نے اسکور ایڈ کر دیا 30 سم تھنگ, ادروائز مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 200 بھی نہیں کریں گے. تو دیر از اے ویری ویری گڈ پرفارمنس فرام افغانستان, کپتانی کو لے کے ہر بندے نے رول پلے کیا. آپ فضل حق فاروقی کی بات کر لیں تو انہوں نے نئے بال سے آؤٹ نہیں کیے ہوئے, بعد میں آگے کیا. ایسے ہی ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ڈے بائی ڈے ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے, وہ ریلائی نہیں کر رہے صرف ون وے ٹریفک کے اوپر, ان کو کنٹرول قسم کی پرفارمنس کرنا آ گئی ہے. ایگزیکٹلی. میں